پیچھے پڑن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے اور دسو پھر حسین دا صبر ہی تسی جڑا مار گیا سارے. ہاں جی کیوں اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے اے کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن. اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر. اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا. تا قیامت کتے استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر. اقبال کہندا آئے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے. ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ. ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت کتے استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک. امام علی مقام نے طے بند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے حر بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لے میرے ساتھ، اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے. اس نے کہا نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا. یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں. اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں. اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں. آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ، یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا. آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں. فنشرا بین یدیہم، پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہے. قال الحر فإنا لسنا من هؤلاء الیک. حر بن یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے، اور نہ یہ فوج ہے جو ہمارے، ہم تو ملازم ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں. کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے. ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وقد امرنا اذا نحن لقیناک الا نفارق حتی نقدمک علی عبید اللہ ابن زیاد. وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گھیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے. ہم یعنی محاصرہ کر لیا نا، اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا امام علی مقام کو. تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا، قال له الحسین اذن واللہ لا اتبعہ. امام علی مقام فرماندے ہیں جی تو مینوں انج کرنا ہے نا بھائی، تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے نال کدی نہیں جائے گا. اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نو تو گھیرا پا کے تے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے، انج نہیں ہونا. فقال الحر اذن واللہ لا ادعوک. امام علی مقام بھی قسم چکی تے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوندی. وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو انو چھڑنا پھر کوئی نہیں، تسی نال جانا پینا. فتراد القول ثلاث مرات. اللہ اکبر. ایک گل لمبی ہو گئی. امام علی مقام انہوں گل کرن ہوا کو جواباً گل کرے، پھر امام صاحب گل کرن پھر وہ جواباً گل کرے. جب گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا نہیں اسی تہاڈے نال لڑیے لیکن اے حکم ضرور ہے کہ اسی تانوں اپنے گھیرے چوں چھڈ نہیں سکتے، تانوں مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا تے تانوں کوفے وچ جانا پینا. امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی، فرمایا تو یاد رکھ حسین جان تے دے سکتا لیکن ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جا سکتا. وہ جگہ جو تھی نا وہ بیضا تھی،
پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے، جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیدا ہے۔ عقبہ بن ابل ایزار یہ بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیدۃ، امام علی مقام نے بیدا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ وہ خطبہ سنو، فحمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرٍ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَقَدَّمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ أَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَخْذُلُونِي فَإِنْ تَمَمْتُمْ عَلَى بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ فعن الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفسی ما انفسکم وآلی ما علیکم فلکم فی اسوۃ وإن لم تفعلوا ونقضتم عہدکم وخلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما ہی لکم بنکر لقد فعلتموها بأبی واخی وابن عمی مسلم والغرور من اغتر بکم فحظکم اخطأتم ونصیبکم ضیعتم ومن نقص فإنما ينقص على نفسه وسيغني الله عنكم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیتا، لیکن چلو اتنی گل تے ہے بھائی ہور نے تے دی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی، اے نہیں کیا بھائی تواڈے گل کرن تے بھی پابندی، امام علی مقام نو نہ روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا؟ آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ناقصا لعہد اللہ اور اللہ کے عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے۔ یہ آپ نے بات، اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام، فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے، تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھے ہی داخل کرے۔ ہن سمجھ آئی جڑے آدمی کہندے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا اتنے چپ رہنے والے بھی نال ہی جان، تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ، تو فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ اللہ، پھر وہ پوری ہزار فوج نو خطاب کردے اپنے ساتھیوں نو، فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، فرمایا یزید یارہ نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا، اور
वस्तासरू बिलफैह, और इन्होंने कौमी खजाने को लूट कर ये खा गए, लूट कर खा गए कौमी वस्तासरू। आपने ये लफ्ज फरमाया क़यामत तक कि जेड़े कौमी खजाने लो लुटते होवन उस वेले जेड़े चुप रहन नाल हिस्सा वसूल करन। तो उधर हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आने की भी, और बिन यजीद कहने लगा नमाज मैं आपके साथ पढ़ूंगा लेकिन तनख्वाह मैं यजीद की लेता हूं। हुसैन दे पिछे नमाज पिछे पढ़ के भी दीन समझ ना आया तो तुसी अज की समझते हो? 1400 साल तो बाद साड़ियां तकरीरां सुन के किसी नूं ये ते रब दा फजल होवे ते ओदा करम होवे ते किसी दा दिल खोल देवे ते उन्होंने हक वल लियावे, ये तो फिर बात है ना। वरना हुसैन इब्ने अली सामने खड़े होवन जी ते रसूलुल्लाह दे नाल मुशाबत भी रखते होवन, जिस्मानी भी। तवज्जो, वो कौन हुसैन जिन्हां दे बारे हुजूर फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, फरमाया हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा। हुजूर जिन्हां दे बारे फरमा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह उहदे नाल प्यार करना जेड़ा हुसैन नाल प्यार करना। हुसैन सिब्तुम मिनल असबात, और हुसैन खानदाने नबुव्वत के चश्मो चराग है। और हुजूर ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, फरमाया यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी जबान रसूलुल्लाह ने खुद चूसी हो, और जिनको मिंबर पर बैठकर हुजूर ने हसन और हुसैन को आते हुए देखा और वो लड़खड़ा कर आ रहे तो हुजूर ने खुतबा छोड़कर दोनों शहजादों को उठा लिया हो, जिनकी ये शानें हो, उनके पीछे नमाज पढ़कर भी कोई दीन को न समझे और फिर जाकर ड्यूटी पर खड़ा हो जाए हुसैन को रोकने के लिए। बस ये बात हमेशा मैं ये करता हूँ, खुदा का वो शुक्र अदा करे कि जिसके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत, हुजूर के आले बैत की मोहब्बत और दीन का दर्द मौजूद हो, और वो ज़िंदगी में अगर मगर न करे और कभी भी वो नफसानियत और हालात के मुताबिक न चले। जब भी कोई वक्त आए तो कहे ओ छोड़ो यार मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे भी मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़। तो ये बात लोग कहते हैं जी ओ फलां नहीं मानता, फलां नहीं मानता, ओ जी फलां बंदा नहीं मानता। तो बताओ हुसैन सामने खड़े हो, गुफ्तगू ऐसी फरमा रहे हो, हाँ जी, और हुसैन इब्ने अली की जबान से अपने नायक, तो मैं सदियों के बाद हदीस पढ़ूं तो आप मेरे पढ़ते हुए ही आप अशश कर उठे, क्या मैं पढ़ देंगे वो लंबी हदीस तो जो जेड़ी इमाम हुसैन को मरवी, क्यों जी? हाँ इमाम हुसैन ते तुसी वैसे अशश कर उठना है। ते दसो ये तनख्वाहां दी कितनी मजबूरी होंदी, ये हुक्मराना दी मुलाजमत दी उन्हां दी जनाब ताल्लुकात दी कितनी मजबूरी होंदी कि हुसैन अपनी जबान जो हदीस बयान कर रहे होवन ते सामने 1000 बंदे नूं हदीस समझ ना आवे। पूरा खुतबा आपने दिता ना, आपने ये तो नहीं फरमाया मैं ये कहना, फरमाया मैं अपने नाना जान नूं फरमांदे होए ऐ सुनिया, ते फिर भी 1000 बंदे विचों किसी नूं समझ ना आवे और फिर भी वो इमाम अली मकाम दा रास्ता रोक के खड़े हो जान। जदों इमाम अली मकाम चले तो आपने फरमाया भाई की मसला है? उन्हें कहा जनाब तुसीं हुण दाएं बाएं नहीं जा सकते, हुण असीं मुहासरा तुहाडा कर लिया, हुण तुहानूं इब्ने ज़ियाद कोल जाना पैना। हाँ जी, ये मैं बहुत सारियां गल्लां हज़फ करदा विचों ताकि तुहाडे ज़हन के मुताबिक गल्लां करा। मैं वो तो जिगर फटता है जिहड़ियां गल्लां विच लिखियां होईयां, हाँ, लेकिन मैं वो सिर्फ उतना ही गल करना जिहदे नाल तुहाडा ज़हन कबूल करे। हाँ, कल्लिमुन नास अला कदरे उकूलिहिम, जिहो जी मखलूक बैठी होवे उहदे नाल गल, ये उलमा दी अमानतां बहुत सारे इलम जेड़े असीं तुहाडे सामने जाहिर नहीं करते, ये ना होवे तुसां दीन उतों ही चले जाओ। हुसैन खड़े होवन ते उन्हां दा मुहासरा कर लिया जाए ते नमाज़ां हुसैन पिछे पढ़न ते मजबूरी तनख्वाह होवे ते यजीद दी मजबूरी बन जाए, और दसो फिर हुसैन दा सबर ही दसी जेड़ा मार गया सारे। हाँ जी, क्यों ये फिर जो ये जेड़े यजीदी टोला है ये कहंदे जी वो सल्तनत वास्ते गए सन। इकबाल कहंदा मुद्दा या सल्तनत बूदे अगर
خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر. اقبال کہندا جے حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا. ہاں جی تا قیامت کتے استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر. اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی تا قیامت ظالمہ دا پنجا توڑ گئے. ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجا توڑ دیں دیں. ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت کتے استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک. عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصف لي منها شيئا يتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطولي. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا روى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسم على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويضحيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيار لهم عنده أعمهم نسية وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مباساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرا حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات
متعادلین یتفاضلون فیہ بالتقوی متواضعین یوقرون فیہ الکبیر ویرحمون فیہ الصغیر ویؤثرون ذا الحاجۃ ویحفظون الغریب۔ امام حسن فرماندے میں اپنے ماموں جان کو ہند ابن ابی حالہ کو پوچھا، وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن، تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کیہو جہا سی، میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کیہو جیاں سن، حضور دیاں پلکاں کیہو جیاں سن، حضور دی پیشانی مبارک کیہو جہا سی، حضور دا سر اقدس کیہو جہا سی، حضور دے مبارک ہاتھ کیہو جہا سن، حضور دیاں کلائیاں کیہو جہا سن، حضور دے کندھے مبارک کیہو جہا سن، حضور دا سینہ کیہو جہا سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کیہو جہاں سن، حضور دی مانگ کیہو جہی سی، رسول اللہ دی پاؤں مبارک کیہو جہے سن، حضور چل دے کیویں سن، حضور مسکراندے کیویں سن، حضور کسے وال توجہ کیویں فرماندے سن، حضور گفتگو کیہو جی کردے سن۔ کہندے نے میں اپنے ماموں جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطمت قال الحسن فقطمت الحسین زمانہ۔ امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں، کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تانوں پتہ ہے ساڑھے نانا جان دے ابرو کیہو جہے سن، کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی، تے جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو، کہنے لگے میں حیران ہو گیا۔ امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن۔ امام حسن فرماندے اس تو اگلی گل نے مینوں اور حیران کر دیتا، ووجدت قد سال اباؤ ام مدخلی وام مخرجی وشکلی فلم یدا منو شیئا، کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کو یہ پوچھ چکے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معمولات کی ہوندے سن، جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی، فلم یدا منو شیئا، انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھدا جناب۔ کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، کیوں فرماندے کوئی فلم یدا منو شیئا، میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی۔ قال الحسین، تے حسین کی فرماندے سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن، تے فرمایا جزا، حضور پھر اپنے اس وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے سن، ہاں جی، جزن للہ عز و جل و جزن لآلی و جزن لنفسی، فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن، او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے، ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا، کتنے مہمان آئے، آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا، آج کوئی مہمان آیا تے مینوں دسیا نہیں، کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا، سارے تے وجزن لنفسی ثم جزا جزاؤ، ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے، ثم جزا جزاؤ بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا۔ امام حسین فرماندے جیڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن نا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے، کیوں جی، تے ولا یدخر عنہم شیئا، پھر حضور خاص لوگاں نو عامہ تے ترجیح دیندے سن، خاصاں نو بلا کے حضور فرمان سن اے گل انجے اے گل انجے، تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے، ہاں جی، اور فرمایا پھر ایک ذل حاجت و ذل حاجتین و ذل حوائج فیتشاغلون، حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن، او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت وقت کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا، کوئی 2 لے کے آیا، کوئی 3 لے کے آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ امام حسین فرماندے
پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندے سن میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اس وچ میری امت دی بھلائی ہے۔ او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا، او بھی خاص لوگوں نو صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دے آمدنی کم ہے، اوتھے روٹی پہنچاؤ، اوتھے خرچ، فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، اونوں گھوڑا نواں لے کے دیو، اونوں او بیمار ہے، سار حضور اے سارا کام جڑا فرماندے سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا۔ ہاں ہاں، اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ، ہر صحابی کو پتا ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، انہوں نے کہا جی میں تے نہیں بناتا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تے جس کو گھر کوئی نہیں، یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بیریا ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا۔ میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ امام حسین ہے دسیا، اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں تسی لے کے آئے کرو، میرے انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ ہاں یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، یہ وچ امام حضرت حذیفہ فرماندے ہیں میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے، فصلیت مع المغرب، فرماندے ہیں میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی، فصلا، حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکے، فصل العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی، عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے ہیں میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا، ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور، فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی۔ ہاں جی، فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ تو، ہاں جی توجہ، فرمایا من ھذا، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فقلت نعم، قال ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے۔ ہاں جی، کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کراں گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی، تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا۔ تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے، انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں، فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ، یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، زالے کا دور کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا،
کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی، کیا؟ بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت ہے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں. اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی، صحابہ نے سلام پڑھا، یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراو، میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی. کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں. کلمہ جو پڑھ لیا جی، کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا، میں آکھا اے تے مینوں حدیث جو کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا. کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب؟ دسو اے کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ اے کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑ جس فرشتے نے. دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا، کیا؟ بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے. اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. تو میرے آقا فرماندے سن وابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغھا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے، انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو. فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا، قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے. جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی وہ دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے. دیکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا، او دوڑتے آندے سن حضور کو چلیے، حضور کو چلیے. ولا یفترقون الا عن زواکن. تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. ویخرجون ادلۃ یعنی علی الخیر. آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا کے میرے نانا جان دی مجلس جو باہر آیا دنیا دا رہنما بن کے. ویخرجون ادلۃ. تے کہندے پھر میں پوچھا فسالتو ہم مخرج ہی، اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن. فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرماندے سن. سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان. یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی. الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی. اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل سکت ہے. امام حسن کو بھی ہے نا
عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے. تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے. آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر بک بک کیتے بغیر. ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کر دیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ. میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چ آ جاندی سی. ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان. ہاں وَيُكْرِمُ جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی. وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ. تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ہن تو پوری قبیلے دا سردار ہے جل جا. اے نہ میرے نانا جان دے معمولات. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفحہ دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھتے سن وہ کدھر گیا بھائی وہ فلانا بندہ نہیں آیا. کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہاں نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کیڑے نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کی ہو جی. ہاں جی گل دو طرفوں چلی گئی. ہاں او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تھے امام کہندے نا سانو ملازم سمجھتے تھے انہاں دی کی حیثیت او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دیاں چگلیاں کر او انہاں دی غیبت کردے مقتدی امام دی غیبت کردے امام مقتدیاں دی غیبت کردے. ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے. حضور اے پوچھدے سن آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ. امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کی تھی پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی. فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری کیا بات ہے بھائی تو کمال کی تھی تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کی تھی بڑا سونا تیرا عمل ہے. ہاں وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي. جی غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا یہ گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے. اور یا آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا. میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں. ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد. امام حسن میں نہیں ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال. ہاں حضور چلن لگے حنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال. میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شے رہ گئی او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ حضور او میرا تے سامان فلانا رہ گیا. نا امام حسین فرماندے ہر چیز ہر وقت وقت تے حضور کول تیار رہندی سی. ہاں جی اے مطلب ہاں جی لکل حال عنده عتاد. ہر وقت ہر حال وچ ہر چیز وقت تے حضور دے دربار وچ تیار رہندی سی. کیوں جی انہاں نوں کی پتہ حکمران نوں. ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نوں دینا ہے سڑکاں انج بنا کے دینیاں انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے. دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن بادشاہی مسجد نوں کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے اینوں کہندے نے انجینئرنگ اینوں کہندے قوم دی فلاح اور بہبود اینوں کہندے قوم دی خیر خائی. اے کیڑی قوم دی خیر خائی ایک سال ایک سڑک بنی دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا ایک پینچر لا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے اے کوئی تواڈے حکومتان نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو. ہاں جی نہ وہ چوندی ہے
اتنی کھلی ہاں جو کیوں جناب وہ سیڑھیاں ویکھو ایتے مسیح تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا کیوں اس نو کہندے نے انجینئرنگ اینو کہندے نے غیرت اینو کہندے نے ایمان اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی اے کیڑی اصلاح ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں ٹرک بھی نہیں کر رہا ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہے کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا انہیں بھی تاخر جرنیلی سڑک بنائی انہیں بھی موٹر وے بنائی کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے گھی کر دیا کوئی اتنے فیل ہویا کوئی اتنے فیل ہویا کھڑا اے کی تہاڈی انجینئرنگ ہے ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے اٹھدے ٹرک فیل کھڑے ہوندے میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی یہ خود بدماش سن گنڈے سن انہاں تے پیسہ کھانا سی شیر شاہ سوری تے فقیر سی ہاں جی سمجھ آئی بات حضور دی امت دا خیر خواہ سی اور قیامت تک کوئی جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں عدل بھی اتنا وڈا کیتا کہ وہ دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی کسی چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس دے سونے وال ویکھ کیوں جی لکل حال عندہ عطاۃ لا یکسر عن الحق ولا یجاوزہ فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہے سی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا این صراط مستقیم تے قائم رہنا ہاں جی اے میرے نانا جان نے ہاں جی افضل عندہ عمہم نصیحتا سنو جی این جی اوز علامہ این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں نو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے فرمایا افضل عندہ عمہم نصیحتا فرمایا حضور دے ہاں جدا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی واعظم عندہ منزلۃ احسن مواساۃ و موازرہ فرمایا میرے نانا جان دے ہاں اعظم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی جڑا سب